السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ معزز ناظرین، آج کی ہماری گفتگو کا جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ بنو امیہ کا تعارف۔ اس دور میں بنو امیہ کا تعارف ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ اس وقت یہ حال ہو چکا ہے کہ جسے دیکھو وہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی شان کو گھٹانے اور ان کی شان میں گستاخی کرنے میں لگا ہوا ہے۔ تو یہ بات یاد دلانے کی ضرورت ہے کہ یہ جو عمل آج کیا جا رہا ہے اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کی شان میں گستاخی چاہے تحریری ہو یا تقریری ہو یہ کی جا رہی ہے، یہ روش کس خانوادے سے یہاں تک پہنچی ہے، کس نسل سے یہاں تک پہنچی ہے، یہ جو مسلسل اہل بیت طاہر علیہ السلام کی ذات پر، ان کے فضائل پر ظلم کیا جا رہا ہے، یہ ظلم کرنے کا رویہ آخر آیا کہاں سے؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ آج بنو امیہ کا تعارف کروں۔ اگر یہ ویڈیو زیادہ لمبی ہو تو میں کوشش کروں گا کہ اس کو 2 پارٹ میں آپ کے سامنے پیش کروں۔ تو آئیے اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں، اور آپ سب سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو پورا دیکھیں، اور جو حضرات جاننا چاہتے ہیں حق کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے، جو جاننا چاہتے ہیں کہ واقعی میں بنو امیہ کا اصل چہرہ کیا ہے، تو آپ سب سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو پہلے آپ زیادہ سے زیادہ ضرور شیئر کر دیں۔ تو آئیے اپنے موضوع پر آتے ہیں۔ قرآن پاک میں سورہ ابراہیم آیت نمبر 28 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَةَ اللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ آپ نے ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھا جنہوں نے اللہ کی نعمت کو کفر کے ساتھ بدل دیا اور انہوں نے اپنی قوم کو ہلاکت کے گھر یعنی جہنم میں جھونک دیا۔ امام حاکم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس آیت کی تفسیر میں روایت نقل فرمائی۔ حضرت ابو طفیل عامر بن واصلہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، مولا علی علیہ السلام ایک دن کھڑے ہوئے اور ارشاد فرمایا، میرے دنیا سے جانے سے پہلے مجھ سے جو پوچھنا چاہو پوچھ لو، میرے جیسا پھر نہیں کوئی ملے گا جو ہر سوال کا جواب دے دے۔ اس کے بعد ابن القوا نے اسی موقع پر سوال کیا مولا علی سے، اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس آیت کے تعلق سے مولا علی سے سوال اس بندے نے کیا، وہ کون لوگ ہیں جنہوں نے اپنی قوم کو جہنم میں دھکیل دیا؟ تو مولا علی علیہ السلام نے فرمایا، اس آیت میں جن لوگوں کا ذکر ہے وہ قریش کے منافق ہیں۔ امام حاکم نے فرمایا کہ یہ روایت صحیح مسلم کی شرط پر صحیح ہے، اور امام ذہبی نے اس میں حاکم کی موافقت کی ہے۔ المستدرک للحاکم جلد 2 حدیث نمبر 3392، جن حوالے جات کو میں آپ کے سامنے رکھوں گا، آپ سب سے گزارش ہے کہ ان حوالہ جات کو آپ ضرور چیک کریں۔ دوسری روایت میں قریش کے لوگوں میں سے 2 قبیلوں کا نام لے کر وضاحت فرما دی گئی۔ امام حاکم لکھتے ہیں، مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ قریش کے 2 فاجر قبیلے ہیں، بنو مغیرہ، بنو امیہ، بنو مغیر کا۔ تم نے بدر کے دن قصہ کر دیا اور رہ گئے بنو امیہ، تو وہ کچھ عرصہ تک دنیاوی فائدے حاصل کرتے رہیں گے۔ المستدرک للحاکم جلد 2 صفحہ نمبر 63، روایت نمبر جو ہے یہ 3393 ہے، اور یہ روایت صحیح سند سے ہے، امام ذہبی نے بھی صحیح کہا ہے۔ دیکھیے میں ساری صحیح احادیث کو میں پیش کروں گا انشاءاللہ۔ اب میں آپ کے سامنے یہ پیش کروں گا کہ نبی پاک کو 3 قبیلوں سے سخت نفرت تھی۔ نبی نے یہ بھی کہا تھا کہ 3 قبیلے جو ہے وہ شرارتی قبیلے ہیں۔ تو آپ کے سامنے میں حوالے جات رکھوں۔ پہلی کتاب ہے المستدرک للحاکم جلد 4 صفحہ 390، دوسری کتاب ہے مسند ابی اعلیٰ جلد 5 صفحہ 444، تیسری کتاب ہے مجمع الزوائد جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 64۔ یہ 3 اہل سنت کی جو معتبر کتب ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ اب اس میں کیا روایت ہے وہ میں پیش کرتا ہوں کہ حضرت ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک 3 قبیلے سب سے زیادہ ناپسندیدہ تھے۔ رسول پاک کے نزدیک 3 قبیلے جو تھے وہ سب سے زیادہ ناپسندیدہ تھے۔ پہلا جو قبیلہ ہے وہ بنو امیہ کا ہے، دوسرا قبیلہ جو ہے بنو ثقیف کا ہے، اور تیسرا قبیلہ ہے بنو حنیفہ۔ امام حاکم نے فرمایا یہ حدیث صحیح ہے، اور امام نور الدین ہیثمی متوفہ 807 ہجری نے لکھا ہے اس حدیث کے راوی صحیح کے راوی ہے، اور ایک حدیث پاک میں ان 3 قبائل کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ عرب کے سب سے زیادہ شرارتی 3 قبیلے ہیں۔ حضرت امام ابو یعلا سیدنا بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عرب میں جو 3 قبائل ہیں وہ بہت ہی شرارتی قبائل ہیں، بنو امیہ، بنو حنیفہ، بنو ثقیف۔ یہ 3 قبائل عرب کے شرارتی
قبائل ہے اور انہی 3 قبیلوں میں سے قبیلہ بنو امیہ کا ہے۔ میں کیوں کئی بار اپنی گفتگو میں کچھ لوگوں کو بنو امیہ کا زرخیز غلام یا مولوی کہتا ہوں، وہ اسی لیے کہتا ہوں کہ وہی شرارت کرتے ہیں جو بنو امیہ نے اپنے دور میں شرارتی کی، اور نبی نے تو کہا کہ بنو امیہ یہ قبیلہ بھی شرارتی ہے۔ مسند ابی اعلیٰ جلد 12 صفحے 92 حدیث نمبر ہے 2028، المطالب العالیہ جلد 18 صفحے نمبر 287 حدیث نمبر 2744، فتح الباری جلد 6 صفحے نمبر 713 حدیث نمبر 3639۔ یہ ساری کتابیں آپ کے سامنے میں نے رکھا، جس میں نبی نے فرمایا کہ 3 قبیلے جو عرب کے ہیں وہ شرارتی قبیلے ہیں۔ بنو امیہ کے خاندان نے مستقل حکومت میں رہ کر اسلام کا جو اصل چہرہ تھا اس کو بگاڑنا تھا، اور اسلام کو لوگوں کے سامنے اس طرح سے پریزنٹ کرنا تھا کہ اسلام از اے ٹیررزم، مگر اسلام از اے ناٹ ٹیررزم، اسلام از اے اسپریچول ریلیجن۔ تو بنو امیہ نے اسلام کو اس طرح سے لوگوں کے سامنے پیش کیا کہ لوگ سوچتے تھے کہ یہ اسلام ہے، مگر اسلام وہ نہیں تھا جو بنو امیہ نے پیش کیا۔ اسلام تو وہی تھا جو اہل بیت اطہار علیہ السلام نے اپنے لہو سے دنیا کے سامنے رکھا، کربلا سے جو اسلام ملا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ ان بنو امیہ کے لوگوں کو اسلام کا چہرہ بگاڑنا تھا، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی بھی کی تھی۔ اب وہ پیشن گوئی کیا ہے میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ سیدنا امام ابن ابی عاصم علیہ الرحمہ کتاب الوائل میں اپنی صحیح سند کے ساتھ روایت فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول من یغیر سنتی رجل من بنی امیہ، یعنی کہ سب سے پہلے بنو امیہ کا ایک شخص میری سنت کو بدل ڈالے گا۔ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اور پیشین گوئی ہے، جو ایک بہت بڑے اہل سنت جو کے عالم ہیں امام ابن ابی عاصم، وہ کتاب الوائل میں اس حدیث کا ذکر کرتے ہیں۔ علامہ ناصر الدین البانی نے اس روایت کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ حسن درجہ کی حدیث ہے، اور ساتھ ہی دبے لفظوں میں یہ بھی بتایا کہ وہ کون ہے جس کے بارے میں یہ حدیث لکھتے ہیں۔ یوں حضور علیہ السلام کی اس حدیث کی پیشن گوئی پوری ہوئی۔ معاویہ نے بہت طرح کی کوشش کر کے اکابر صحابہ کی موجودگی میں اپنے نا اہل بیٹے یزید پلید کو اپنا جانشین بنایا، اور خود بھی رسول علیہ السلام کی سنتوں کو بدل ڈالنے میں کوئی کسر باقی نہیں رکھا، یہاں تک کہ حج، نماز، زکوٰۃ، مال غنیمت، سود، خرید و فروخت، ہر طرح کے احکام میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عطا کردہ نظام کی مخالفت کی، جس کی تفصیل انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ آپ کے سامنے رکھوں۔ اب آپ کے سامنے میں بنو امیہ نے مطلب اہل بیت سے کس طرح سے اپنا بغض رکھا، اہل بیت سے کس طرح سے نفرت رکھی، وہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا۔ مولانا احمد رضا خان فاضل بریلوی زرقانی کے حوالے سے لکھتے ہیں، کیا لکھتے ہیں؟ مطلع القمرین کتاب کا نام ہے مولانا احمد رضا خان صاحب کی، اور صفحے نمبر ہے 46۔ لکھتے ہیں کہ بنو امیہ مولا علی کی شان میں تنقیص کرتے تھے، اور جس محدث کے پاس مناقب مرتضوی ہو اسے ڈراتے تھے اور چھپانے کی بات کرتے تھے، حتیٰ کہ مولا علی المرتضی علیہ السلام کے فضائل و مناقب چھپانے کی کوشش کرتے تھے۔ آگے مولانا احمد رضا خان فاضل بریلوی اپنے ہی مطلع القمرین میں لکھتے ہیں کہ فاضل بریلوی نے 3 چیزوں کا تذکرہ کیا جو بہت اہم ہیں، اس پر غور کرنے کا اور اسے سمجھنے کا۔ مولانا احمد رضا خان مطلع القمرین میں لکھتے ہیں کہ 3 چیزیں احمد رضا خان صاحب نے ذکر کیا۔ پہلی چیز ہے بنو امیہ کے لوگ مولا علی کے دشمن تھے، آپ کی شان کو گھٹانے کی کوشش کرتے تھے۔ دوسری چیز ذکر کیا کہ محدثین کو بھی ڈراتے تھے تاکہ لوگ مولا علی کے فضائل سے واقف نہ ہو سکیں۔ تیسری چیز لکھتے ہیں کہ سب سے زیادہ صحیح روایات میں مولا علی کے فضائل بیان ہوئے۔ صرف یہی نہیں بلکہ بنو امیہ کے لوگوں کی کوشش ہوتی تھی کہ مولا علی کے جو صحیح فضائل ثابت ہیں وہ بھی کسی اور کے کھاتے میں ڈال دیے جائیں، یا پھر ان کی تعویل ایسی کر دی جائے کہ وہ خصوصیت مولا علی کی باقی نہ رہے، اور یہ گھٹیا کام بڑی دلیری سے کیا جاتا تھا، اس کا اندازہ اس روایت سے ہوتا ہے۔ اب آپ ذرا سوچیں، مولانا احمد رضا خان فاضل بریلوی نے اپنی کتاب میں ثابت کر دیا کہ بنو امیہ نے کوئی کسر باقی نہیں رکھی تھی علی سے بغض اپنا دکھانے اور نکالنے کی۔ مولانا احمد رضا خان فاضل بریلوی نے آخر ثابت ہی کر دیا کہ بنو امیہ کے دلوں میں اہل بیت کی محبت ذرہ برابر بھی نہیں تھی۔ آج کے بنو امیہ کے زرخریز غلاموں اور مولویوں کا بھی یہی حال ہے کہ جب فضائل علی کی بات کریں گے تو کہیں گے کہ نہیں یہ ایسا ہے، نہیں وہ ویسا ہے، اس کی تعویل یہ ہے، نہیں وہ ویسا ہے، بولیں گے تو یہ حدیث تو فلاں کے لیے بھی آئی ہے۔ بات جب ابھی 13 رجب آ رہا ہے، ابھی ہم مولا علی کا ذکر کریں گے اور کہیں گے کہ مولا علی کعبے میں پیدا ہوئے، تو کوئی ایک دوسرا مولوی بنو امیہ کا زرخریز اٹھے گا اور کہے گا کہ نہیں بھائی وہ بھی فلاں صحابی یا فلاں شخص وہ بھی کعبے میں پیدا ہوا ہے۔
تو کعبے میں پیدا ہونا کوئی فضیلت نہیں ہے، اس میں تو کوئی دوسرا بندہ بھی پیدا ہو چکا ہے۔ ایسے بہت سارے جو فضائل علی کی ذات سے جڑے ہیں، آج کے بنو امیہ کے زرخیز مولوی وہی فضائل کو دوسروں کے ساتھ سیٹ کر کے مولا علی کی شان کو گھٹانے کی کوشش کریں گے۔ خیر، میں ایک اور روایت آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ امام احمد بن حنبل صحیح سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں۔ آپ کے سامنے پہلے میں کتاب کا نام بتا دیتا ہوں، اگر کتاب ہے تو آپ چیک کر لیں۔ فضائل الصحابہ ہے کتاب کا نام، امام احمد بن حنبل، جلد نمبر دوم ہے اور صفحے ہیں 731۔ یہ آپ اٹھا کر دیکھ لیں۔ اس میں امام احمد بن حنبل نے روایت کیا ہے کہ حضرت معمر کہتے ہیں کہ میں نے امام زہری سے پوچھا کہ حدیبیہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے کاتب کون تھا، یعنی صلح حدیبیہ کا صلح نامہ لکھنے کی سعادت کس کو ملی؟ یہ سن کر امام زہری مسکرانے لگے اور فرمایا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کاتب مولا علی تھے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ یعنی کہ صلح الحدیبیہ جو کافروں سے، ابو سفیان جیسے لوگوں سے اس وقت ہوئی تھی، تو صلح الحدیبیہ کا جو صلح نامہ ہے وہ خود مولا علی نے لکھا۔ فضائل الصحابہ میں امام احمد بن حنبل نے اس روایت کو لایا ہے۔ لیکن مزے کی بات میں آپ کو اور بتانا چاہوں گا، آگے یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر یہی سوال بنو امیہ کے لوگوں سے کیا جاتا کہ صلح الحدیبیہ میں صلح نامہ لکھنے کی سعادت کس کو ملی، اگر یہ سوال بنو امیہ سے ہوتا تو جواب یہ آتا کہ حضرت عثمان کو ملا۔ دیکھو، یہ ہے اہل سنت کی کتاب، فضائل الصحابہ سنی کتاب، امام احمد بن حنبل اہل سنت کے بڑے عالم، تو اب سنی کتاب سنی عالم وہ اس بات کو لا رہے ہیں۔ اب چونکہ میں تو اور ہم جیسے لوگ تو آپ لوگوں کی نظر میں، ناصبیوں کی نظر میں بنو امیہ کے زرخیز غلاموں اور جانوروں اور مولویوں کی نظر میں ہم تو بھائی مسلمان ہی نہیں ہیں، سنی تو دور کی بات، لیکن یہ حضرات تو ان کی نظر میں ہوں گے، تو ان کو سمجھنا ہوگا کہ یہ کتاب سنی کتاب ہے، سنی عالم ہے۔ اور یہ دشمنی بتائیے، اتنی دشمنی بنو امیہ کو علی سے کہ علی کا نام ہٹا دینے کے لیے تیار ہے یہ سب۔ خیر، آپ کے سامنے ایک چیز اور میں پیش کروں گا۔ امام حسن بصری حدیث بیان کرتے ہیں، درمیان سے مولا علی کا نام چھوڑ دیتے تھے۔ جب بعد میں پوچھا جاتا ہے کہ ایسا کیوں کرتے ہو، تو فرماتے ہیں اس دور میں اگر میں مولا علی کا نام لیتا ہوں میری گردن اڑا دی جائے گی۔ امام سیوطی نے تدریب الراوی میں اس بیان کو آپ نے کوٹ کیا ہوا ہے۔ اور بس اتنا ہی نہیں، بلکہ ایسا بھی دور گزرا ہے کہ جس بچے کا نام علی ہو، علی نام رکھنے کی وجہ سے اس بچے کی گردن کو اڑا دیا جاتا تھا۔ جیسے کہ تہذیب التہذیب جلد 4 صفحے نمبر 42، اس میں لکھا ہے کہ بنو امیہ کو جب خبر ملتی کہ کسی بچے کا نام علی رکھا گیا ہے تو اسے قتل کرواتے۔ تو دیکھیے یہاں تک دشمنی تھی بنو امیہ کو علی کی ذات سے کہ کسی بچے کا بھی نام علی ہوتا تھا تو بچے کا جرم کیا تھا؟ صرف یہی جرم تھا کہ اس کے ماں باپ نے اس کا نام علی رکھا، تو علی نام رکھنے کی وجہ سے اس کی گردن کو اڑا دیا جاتا تھا۔ اللہ اکبر۔ اب آئیے یہ جانتے ہیں کہ مولا علی کی نظر میں معاویہ بن ابی سفیان کی کیا حیثیت تھی۔ میں اہل سنت کی کتاب کے حوالے سے یہ بات رکھوں گا، تاریخ الخلفاء صفحے نمبر 176، کہ حضرت امام سعید بن منصور کے حوالے سے امام جلال الدین سیوطی لکھتے ہیں کہ جب ایک مشکل فقہی مسئلہ پیش آیا جناب معاویہ کے پاس، تو معاویہ بن ابی سفیان کے پاس اس کا جواب نہیں تھا، تو معاویہ بن ابی سفیان نے اس سوال کا جواب مولا علی سے لینے کی کوشش کی اور خط لکھا کہ اس مسئلے کا حل کرے اور جواب دیں۔ تو مولا علی نے جواب لکھنے سے پہلے کیا جملہ ارشاد فرمایا اور کیا آپ نے عرض کیا، یہ جاننا بہت ہی ضروری ہے تاکہ یہ پتا چلے کہ علی کی نظر میں معاویہ بن ابی سفیان کی کیا حیثیت تھی۔ تو مولا علی جواب لکھنے سے پہلے لکھتے ہیں کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے مشکل مسئلہ پوچھنے کے لیے دشمن کو بھی مجبور کر دیا، اس اللہ کی تعریفیں جس نے دینی معاملے میں دشمن کو بھی ہم سے سوال کرنے والا بنا دیا۔ تو معزز ناظرین، مولا علی کی نظر میں تو معاویہ بن ابی سفیان مولا کا دشمن تھا، مولا اپنا دشمن مان رہے ہیں، آج کا 2 ٹکے کا مولوی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ خیر، بات کو آگے بڑھاتے ہیں اور عمدۃ المفسرین امام ابو الحسن اپنی مشہور کتاب آداب الدنیا والدین میں لکھتے ہیں کہ ایک شخص مولا علی کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ مجھے آپ سے محبت ہے اور معاویہ سے پیار ہے۔ آئے آج کل کے لوگ کہتے ہیں نا کہ معاویہ سے بھی ہمیں پیار ہے، علی سے بھی محبت ہے، یہ جو جملے بازی ڈائلاگ مارتے ہیں ممبروں سے، ان کے لیے میں عرض کرنا چاہوں گا کہ اب دل تھام کے بیٹھو، مولا علی نے کیا جواب ارشاد فرمایا وہ سنیں۔ کتاب کا نام ہے آداب الدنیا والدین، اہل سنت عالم عمدۃ المفسرین امام ابو الحسن، وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ ایک شخص مولا علی کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ یا علی مجھے آپ سے بھی پیار ہے، معاویہ بن ابی سفیان سے بھی محبت ہے۔ مولا علی نے ارشاد فرمایا تیری ایک آنکھ کانی ہے اور ایک آنکھ تیری اچھی ہے، یا تو پورا اندھا ہو جا یا تو پورا اچھا ہو جا۔
आए हाय हाय सुबहान अल्लाह, मौला के जुमले पे कुर्बान। आज के लोगों के मुंह पर ये तमाचा बना हुआ है मौला का ये जुमला। और आज हम अर्ज करेंगे बनु उमैया के ज़रख़रीज़ मौलवियों से कि जो तुम डंडी मारते हो और अपने आप को बचाने की कोशिश करते हो कि हम माविया वाले भी हैं, हम अली वाले भी हैं, तो ये नहीं हो सकता। या तो अली वाले खुलकर हो जाओ या माविया वाले खुलकर हो जाओ। तो मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, ये मैंने मुख्तसर सा बनु उमैया का तारुफ कुतुब अहले सुन्नत से पेश किया। इंशाअल्लाह आगे ये सिलसिला चलेगा। मैं बहुत सारी चीज़ें बनु उमैया के ताल्लुक से पेश करूँगा कुतुब अहले सुन्नत से। तो मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, ये था बनु उमैया का मुख्तसर सा तारुफ। चूँकि ये तारुफ ख़त्म नहीं हुआ, इंशाअल्लाह अगले स्टेप में मैं ज़रूर बयान करूँगा। और आने वाले वीडियो में अबू सुफियान को लेकर हम बनु उमैया का तारुफ का सिलसिला शुरू करेंगे। आप सबसे गुजारिश है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट्स में बताएं कि आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा और ये वीडियो में आपको पैगाम पहुंचा कि नहीं पहुंचा। मिलते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।